ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ وہ ضمناً باتیں ہیں تاکہ آپ لکھتے وقت پڑھتے وقت آپ پریزنٹ کرتے وقت ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ تو آج جو ہے سورہ ظاہر ہے اب یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث، اب تیسرے مرحلے میں حدیث قدسی ہے، یہ بھی میں بتاتا چلوں تاکہ بعد میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ قرآن کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا، میسج آپ کو کیا، ایز اٹ از فارورڈ کیا، وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ نازل کیا، انہوں نے ایز اٹ از بندوں تک پہنچایا، وہ قرآن ہے۔ اس میں حکم بھی خدا کے، الفاظ بھی خدا کے۔ حدیث میں کیا ہے؟ حکم خدا کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی، میں نے یہاں پہ آپ سے کہا، آپ نے الفاظ اپنے شامل کیے، جو بنیادی طور پہ جو پیغام تھا وہ آپ نے پہنچایا۔ تیسرے مرحلے میں یہ ہے حدیث کے جو اقسام ہیں۔ دیکھیں حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ روایت کرنے والا، مثلا آپ میری بات کسی کو بتاتے ہیں تو اب بیچ میں 3-4 آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ ان کا نام لیتے ہیں کہ میں نے سعید سے سنا، سعید نے جو ہے یونس سے سنا، یونس نے ابراہیم سے سنا، ابراہیم چونکہ سیار تھا انہوں نے کہا کہ میں نے سر سے سنا۔ آپ نے یہ جو نام لیا، نام کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ اگلا بندہ یقین کرے آپ کی بات پہ، اس کو جھٹلا نہ سکے۔ تو اس ترتیب کو رجال کہتے ہیں، علم الرجال، یعنی احادیث کا پہلا حصہ راویان حدیث پہ مشتمل ہوتا ہے۔ روایت کرنے والوں کا نام، شجر نسب بیان کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو جو ہی نام سامنے آتا ہے، علم حدیث سے واقف افراد فوراً سمجھ لیتے ہیں یہ حدیث بنیادی طور پہ کہاں سے یہ سلسلہ آ کے کہاں جڑتا ہے، اس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ نام آتے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا جو معیار ہے، جو علمی معیار ہے وہ کیا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ تو اس تحقیق کا نام ہے روایت، راویان حدیث، یعنی حدیث کا پہلا حصہ جس میں روایت کرنے والے، میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی رسول سے سنا، صحابی رسول نے رسول سے سنا، رسول پہ جا کے بات مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد متن حدیث آتا ہے، یعنی ٹیکسٹ حدیث۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، میں نے ان سے سنا، ان سے سنا، انہوں نے سر سے سنا، سر کہہ رہے تھے فلاں دن پریزنٹیشن ہوگی، یعنی سر کہہ رہے تھے فلاں دن پریزنٹیشن ہوگی، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ پیغام ہے، اس کو کہتے ہیں متن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنا 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 اس لیے تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو، اس بات میں یقین پیدا ہو، اس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، اس لیے اس ترتیب کو بیان کیا جاتا ہے جسے راویان حدیث کہتے ہیں۔ اب متن حدیث یعنی پیغام ہے بنیادی طور پہ، یعنی جیسے کہ آپ احادیث کے پورشن میں پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں وہ پیغام ہے، یعنی علم حاصل کرنا مرد عورت پر فرض ہے، تو یہ پیغام ہے۔ اس سے پہلے والا میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، یہ روایت، راویان ہے۔ اب حدیث قدسی میں، عام حدیث میں جس کا اینڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث۔ حدیث قدسی جس کا اختتام رسول پہ نہ ہو بلکہ رسول فرمایا قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد متن حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث قدسی میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اختتام جو ہے رسول کی ذات پہ نہیں ہوتا ہے، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ اینڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ قال اللہ تعالیٰ، رسول بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے فرمایا۔ تو جس حدیث کے راویوں میں جو پہلے والے حصے میں خدا کا نام آ جائے کہ قال اللہ تعالیٰ آ جائے، تو محدثین نے عموماً یہ کیا ہے کہ ان احادیث کو الگ کیا ہے جسے حدیث قدسی کا نام دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو آپ کے سلیبس میں پہلے مرحلے میں قرآن ہو گیا، دوسرے مرحلے میں حدیث ہو گیا، تیسرے مرحلے میں حدیث قدسی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں تاکہ بہت سارے بچے بھی ماشاءاللہ سے ابھی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو آج کا جو حصہ ہے آپ اطمینان سے، سکون سے، بغیر پریشانی کے ان چیزوں کو آپ
ان چیزوں پر آپ غور کریں، سنیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم سے جو بڑے ہیں، انہوں نے اپنی فہم کے مطابق قرآن کو سمجھا۔ اب جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، ہم اپنے عہد کے حساب سے قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچیں قرآن پہ، ٹھیک ہے۔ میرے ابو جو ہے، ظاہر ہے ان کے پاس جو ذہن ہے، انہوں نے اپنے ذہن کے اعتبار سے قرآن کو سمجھا۔ اب مجھے اپنے لحاظ سے سمجھنا ہے۔ بیچ میں کوئی پریشانی ہو، میں اپنے ابو سے پوچھوں، میں اپنے چاچو سے پوچھوں، میں اپنے استاد سے پوچھوں، جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں اس سے پوچھوں، ڈسکس کروں۔ تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں ان قرآنی رویوں کو آپ ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں خدا ہم سے ہم کلام ہے، تو خدا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ ہم گھر والوں سے ڈسکس کریں۔ پھر ہمارے اندر فہم قرآن، جسے کہتے ہیں نا قرآن فہمی، جو یعنی قرآن کو سمجھنا۔ تو قرآن کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جب میرے لیول پہ آ کے میں چیزوں کو اپنے لیول کے حساب سے جب غور کروں گا تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر میں کہوں نہیں یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، صرف میرے صرف الفاظ یہ ہو، تو پھر وہ قرآن کبھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں اس پہ غور ہی نہیں کر رہا ہوں، میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں، تو پھر وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش میری یہ ہے کہ آپ قرآن کو آپ اپنے لیول پہ لا کے اس کو سمجھیے گا، تو پھر قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیں سورہ انعام میں جو آیت نمبر 151 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کس انداز میں مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے جائز کی ہوئی ہیں۔ تو جو حرام ہے، اس حرام پہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ حرام ہے تو اس سے کس طرح ہمیں نقصان ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک نقصان آپ کے جسم کو ہوتا ہے، ایک نقصان آپ کے روح کو۔ بعض دفعہ آپ کے سامنے دیکھیں کسی کا چھینا ہوا مال، کسی سے لوٹا ہوا مال آپ پکاتے ہیں، مثلا کسی کے گھر سے ایک مرغی آئی، آپ نے اس کو ذبح کیا پراپر طریقے سے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کو پکایا، پکانے کے بعد اس کا گوشت چینج نہیں ہوگا، گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں مسالے ڈال کے سب کچھ کر کے آپ پکاتے ہیں، بہترین کھانا بنے گا،